ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی عبادتیں، سعادتیں، رحمتیں، برکتیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو، پوری امہ کو مبارک ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان کریم کی دولت سے، رحمت سے نوازا، اور اس میں اب چھوٹی موٹی عبادات کی اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کمی بیشی ہماری معاف فرمائے، اللہ افراط و تفریط ہماری معاف فرمائے۔ اچھا مالک ہو، مزدوری میں کمی کوتاہی بھی کرے، چشم پوشی کر لیتا ہے، اسے مزدوری دے دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، ناگواری کا کئی دفعہ اظہار بھی کر دیتا ہے، لیکن مزدوری میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ سے بڑھ کر کون سا اچھا مالک ہے؟ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، 110% امید ہے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی جو مزدوری ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اچھے اعمال کا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ عطا کر چکا اللہ تعالیٰ۔ انا عند ظن عبدی بی وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں اپنے بندے کے گمان پہ پورا اترتا ہوں، میں گمان کے ساتھ چلتا ہوں، بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا سلوک کرتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں کہا بندہ اچھا گمان رکھے بس، نہیں، بہت جتنی احسان والی بات ہے اتنی تنبیہ والی بات بھی ہے۔ بندہ اللہ سے برا گمان رکھنے لگے، اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی لوگوں کی بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ ہر معاملے میں نیگیٹیو ہی سوچنے لگتے ہیں، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر اللہ سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، ہاں اس امید کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ رمضان المبارک ہر کسی کے کچھ نہ کچھ اہداف تھے، چاہے اس نے ان اہداف کو رمضان سے پہلے مینیج کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہر بندہ اپنے دل میں سوچ لے کہ چاہے اس نے اپنے اس شیڈیول کو، اس اہداف کو جو اس نے رمضان میں حاصل کرنے، مینیج کیا یا نہیں کیا، ریٹن شیپ میں لایا یا نہیں لایا، لاجیکل آرڈر اس کو دیا یا نہیں دیا، کوئی عقلی ترتیب دی یا نہیں دی، کوئی نہ کوئی ہدف تو ضرور ہوتا ہے نا، بندے کے دل میں بات اٹھتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اپنے اہداف بنا رکھے تھے کہ ہم نے رمضان میں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ جنہوں نے بنائے تھے وہ اپنے اہداف کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے اہداف کہاں تک پہنچے ہیں، کیا وہ اپنے اہداف کی تکمیل کر پائے ہیں؟ نہیں تو کہاں تک کر پائے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ اور جنہوں نے کوئی ہدف بنایا ہی نہیں تھا، آج ہی سن رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا اپنے دل دماغ پہ زور دیں، ہدف ضرور تھا، چاہے وہ ہدف زبان پہ نہیں آیا۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، تو اس دفعہ بات دل میں آئی، نہیں یار روزے ضرور رکھنے ہیں، گرمی ہے نا، آخر گزر ہی جائے گی نا، میں نے 10 روزے ضرور رکھنے، 2 روزے ضرور رکھنے، 4 روزے ضرور رکھنے۔ یہاں تو ایک عجیب سما ہوتا ہے، لوگ چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کے پوری بدماشی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی روکنے والا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی زور آور ہے، ذرا آئے تو صحیح میدان میں۔
سمجھ آئی بات کی؟ خصوصاً اب میری اور آپ کی حدود کے اندر یہاں ہو تو وہ تو پھر پوری کی پوری ایک بدماشی ہوتی ہے. کون روکے؟ پھر کوئی روک کے تو دکھائے ذرا. اللہ کی بارگاہ میں کیا بدماشی دکھانی ہے، کیا غنڈہ گردی دکھانی ہے. خیر بات ہو رہی تھی اہداف پہ. کسی نے اپنے اہداف ترتیب دیے تھے یا نہیں دیے تھے، بس سوچ لے کہ اس نے کیا نیت کی تھی اور کیا اس نیت کے مطابق عمل کتنا کیا. بس بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہداف کی ترتیب دی، نیت رکھی اور اپنی استطاعت کے مطابق ظاہراً ان اہداف کو حاصل کر لیا. اب باطنی طور پر اس کے اثرات اللہ کے ہاں کتنے مرتب ہوتے ہیں، اس میں اخلاص کا پانی کتنا تھا، وہ اللہ کے ہاں کتنا تناور درخت بنے گا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہم جو کوشش کر سکتے ہیں ہم نے کی. اب سب سے بڑی بات حضرات محترم وہ یہی ہے، اخلاص کتنا تھا ہمارا. دیکھیں مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں اور آپ کو کہنے لگا ہوں کہ کل یکم رمضان ہے. پتہ چلا؟ کوئی پتہ نہیں چلا. اتنے گرم روزے، گرمی کے روزے گزر گئے اور اللہ نے عید کے دن بتا دیا. یہ جو درمیان میں موسم اچھا ہوتا رہا یہ کمپنسیشن رمضان کی تھی. اور یہی بات کی تو عید کا دن ہی گزارنا محال تھا، اتنا گرم تھا. تو حضرات محترم اصل چیز اخلاص ہے. رمضان میری اور آپ کی تربیت کے لیے آیا تھا اور چلا گیا. انہی آیات کو سامنے رکھیں جن آیات میں رمضان کریم کا ذکر ہے، انہی آیات کو سامنے رکھ کے ہر بندہ کیلکولیٹ کرے کہ اسے کیا ملا. بس خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. سوال یہ ہے میرے اندر ایمان کتنا ہے؟ ایمان دل کے یقین کا نام ہے. اللہ کی ذات پہ غیر مشروط ایمان. سارے در بند لیکن وہ در ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. انصاف کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، غریبوں پر تو خیر بہت بڑی تعداد میں بند ہی رہتے ہیں. سمجھ بات کی؟ انصاف کے دروازے ویسے بھی چھٹیوں میں چھٹیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو اللہ کے ہاں تو کوئی چھٹی کا تصور ہے ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ایمان، یہی جڑ ہے، بنیاد ہے. تو ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ یہ احمد پور شرقیہ میں واقعہ پیش آیا نا، کتنا اذیت ناک واقعہ ہے. اگر اس پہ سچائی لکھی جائے تو قلم چلتا نہیں، اس لیے میں اس پہ کچھ لکھ نہیں سکا، ہمت ہی نہیں ہوئی. میں کہا میں کیا لکھوں، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. جانے والوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ درگزر فرمائے. کہ وہ وہاں گناہ کبیرہ کر رہے تھے، مال غنیمت نہیں لوٹ رہے تھے، وہ بیچارے وہاں گناہ کبیرہ کر رہے تھے. سمجھ بات کی؟ ٹینکر الٹ گیا، کھیت سیراب ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے ڈرم میں. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، حسب توفیق اٹھا رہے ہیں. آخر ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں بس یہ بتا دیں. جو چلے گئے، تنقید ان پر نہیں، دراصل اپنا احتساب ہے، احتساب اپنا ہے. اللہ ان سب کو معاف فرمائے. جو انہوں نے دنیا میں تکلیف جھیلی، اللہ ان کی بدلے میں ان کی نسلوں کو بھی دین دنیا میں آباد کر دے. ہماری دعا ہے. ہم سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آگ میں جلنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرات محترم ایمانی بحران کتنا ہے، اخلاقی بحران کتنا ہے، ان واقعات سے پتہ چل جاتا ہے. دجال کے بارے میں جب ہماری سیریز چلی تھی تو وہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، دنیا کود پڑے گی، اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا امت کو تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. جو جائے گا جان سے ہاتھ دھوئے گا. اس کے پیچھے لوگ جائیں گے اور مرتے چلے جائیں گے. گری پڑی چیز آپ کو مل جائے
تو آپ پہ بوجھ بن جاتی ہے وہ. یہیں اسی مجمع میں ایک صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا کہ کچھ پیسے ملیں کسی ساتھی کو, اب کیا کریں. اسی طرح ایک اور ساتھی ہیں, مجھے نماز میں مجھے اپنے محلے میں ملے, اس اللہ کے بندے کو کوئی 1 لاکھ سے اوپر رقم ملی ہے. اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں, اور بیوی اسے کوس رہی, تم نے کیوں اٹھائے وہاں سے, کیوں تم نے اپنے اوپر بوجھ لاد دیا. بیوی اوپر سے پریشان ہے, اسے کوس رہی ہے. وہ پریشان ہو کے میرے پاس آیا کہ جی میری بیوی تو الٹا میری پیچھے پڑ گئی ہے, وہ عالمہ ہے, وہ گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہے, وہ خود دنیا دار ہے, تاجر ہے, بادامی باغ کا ہی تاجر ہے. کہتے اب میری بیوی میرے پیچھے پڑ گئی کہ آپ نے اٹھائے کیوں تھے. میں کہا آپ نے بہت اچھے کیے تھے, اٹھائے تھے. وہ وقت اور تھا جب اٹھانے کا نہیں تھا, کہ وہاں پڑے رہتے تھے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا. تو حقدار آ کے واپس اپنی چیز اٹھا لیتا تھا. اب آپ نہیں اٹھائیں گے, کوئی اور اٹھا لے گا. اچھا ہوا آپ نے اٹھا لیے, تاکہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ حقدار تک پہنچ جائیں. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا, میں نے کہا گرد و پیش کی تمام مسجدوں میں پہلے اعلان کرواؤ, اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا. میں کہا ایک مسجد میں اعلان کرواؤ, وہاں باقاعدہ تحریری اعلان بھی کرواؤ. یہ نہ کہو اتنے پیسے ملے, نشانی بتا کے لے جاؤ. بس تم کو اتنے پیسے, کوئی تعداد تو نہیں بتانی نا. لا الہ الا اللہ. اور ادھر ایمانی کیفیت یہ ہوتی ہے, 2 باتیں کر رہے ہوتے ہیں, 100 کا نیچے نوٹ گرتا ہے یا 5 کا سکہ بھی گرتا ہے, تو ایسے پاؤں رکھ کے باتیں کرتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. اخلاقی بحران کا شکار ہے یہ قوم, ایمانی بحران کا شکار ہے یہ قوم. اور کوس کس کو رہی؟ حکومت کو. بھائی ضرور کوس ہے, اور واقعی کوسنا چاہیے, لیکن یہ ایک رخ ہے. جب پتہ چل گیا آئل ٹینکر گر گیا ہے, وہاں فوراً پولیس آنی چاہیے تھی, جو کسی کو قریب پھٹکنے نہ دیتی, جانے ہی نہ دیتی. کیوں؟ ریاست ماں ہوتی ہے. ماں جس طرح اپنے بچوں کو بچاتی ہے, ریاست اپنے بچوں کو, اپنے رعایا کو بچاتی ہے. یہ الگ بات ہے ڈرائیور کہتا رہا یا چند پولیس والے کہتے رہے, لیکن اگر فکر ہوتی تو ایک بہت بڑی نفری آتی, تھوڑی سی لاٹھی چارج کرتے, کوئی بھی وہاں نہ ہوتا. لیکن بہرحال واقعہ پیش آیا, میں دوسری طرف جا رہا ہوں. لیکن بات یہی ہے, رمضان آیا تھا کس کے لیے؟ ایمان کو خالص کرنے کے لیے, اخلاقی بحران سے نجات دینے کے لیے. اس لیے نہیں آیا تھا ہم چند دن بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, اس کے بعد واپس اپنی اسی ڈگر پہ آ جائیں. کسی نے بہت اچھا لکھا تھا, کہتے ہیں جی سرکاری طور پر شیطان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. رمضان جیسے ہی ختم ہوا تو سرکاری طور پر شیطان کو آزاد کرنے کا اعلان کیا جاتا. تو ہم خود شیطان ہیں, ہم کیا کریں؟ یہ ایمان ہے, تقوی ہے, سب سے پہلے تقوی ہے, اور اس تقوی سے پہلے ایمان خود تقوی ہے. نہیں بات کی. اب ہم ایمان والے ہیں, ہمیں تقوی کتنا حاصل ہوا؟ بس میرے سمیت ہر بندہ اپنی ذات کے اندر سوچے, رمضان میں جو کیفیات تھیں وہ برقرار ہیں؟ رمضان میں جو اخلاص تھا وہ برقرار ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان ہو, ہم روزہ رکھیں, اخلاص پہلے کی نسبت زیادہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ماحول بن جاتا ہے, اس ماحول میں گناہگار سے گناہگار بھی ڈرنے لگتا ہے. بس یہ سوچے رمضان میں جو کیفیت تھی اب اس میں ترقی ہوئی ہے یا تنزل ہوا, یا ہم وہیں کھڑے ہیں؟ ساری قیمت اخلاص کی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے پہلے کسی امت کے اندر 3 افراد تھے, سفر پہ روانہ ہوا, رات ہو گئی, غار نظر آئی, غار میں گھس گئے, رات گزاری. رات کو غار پہاڑ کے اوپر سے چٹان پھسلی اور غار کے منہ پہ آ کے غار کا دروازہ, غار کا منہ بند کر دیا. صبح بیدار ہوئے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, حدیث کا, صحیح حدیث کا واقعہ. صبح بیدار ہوئے تو اب کیا کریں, کیسے نکلیں؟ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا, ہم نے اپنی زندگی میں جو بہترین کام اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کیا, جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے, صرف اللہ کے واسطے کیا, صرف اللہ کے واسطے, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں.
اسی سے پتہ چلتا ہے وسیلہ اعمال کا دینا چاہیے۔ ایک نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، بکریاں چرا کے آتا تھا، اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، آتے ہوئے میں لیٹ ہو گیا، میں گھر پہنچا، میرے بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے، میں آ کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، میں نے بیوی بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا، پیالے میں دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، اور جگایا بھی نہیں کہ ان کے آرام میں خلل آئے گا، جب جاگیں گے تو میں فوراً پلا دوں گا۔ میں ساری رات کھڑا رہا، میرے ماں باپ جب جاگے میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس کے بعد ہم سب نے پیا۔ یا اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس اس نے یہ دعا کی تکمیل کیا کی، غار کے دہانے پہ جو چٹان آئی تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ باہر نکل سکے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے شدید محبت تھی، اس سے کہیں زیادہ محبت جو محبت ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے، اور میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا، قحط پڑا، میری چچا زاد بہن مجبور ہوئی، میرے پاس آئی، میں نے اس کو اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی، 120 دینار بھی دے دیے، ڈیمانڈ بھی سامنے رکھ دی۔ وہ فقر و فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے نفس کی قدرت اس نے مجھے دے دی، اور جب میں بدکاری کے لیے تیار ہوا تو اس چچا زاد بہن نے کہا اللہ سے ڈر۔ مولا اس وقت کوئی میرے پاس نہیں تھا، مجھے پوری قدرت حاصل تھی، تو اس سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا، اور میں نے اس سے 120 دینار بھی اسے معاف کر دی، امداد میں دے دی۔ مولا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آئے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چٹان اور سے رکھ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں تھی کہ تینوں باہر نکل سکیں، اب تیسرا فرد تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے پاس مزدور کام کرتے ہیں، میں مزدوروں کو ان کی اجرت دیا کرتا تھا، میں نے ایک دن مزدوروں کو اجرت دی، ایک مزدور اجرت لیے بغیر چلا گیا، اس کی اجرت میرے پاس پڑی رہی، وہ نہیں آیا۔ مولا میں نے اس کی وہ اجرت اپنے کاروبار میں لگا دی۔ کاروباری حضرات دل کھول کے سن لے، کتنے جگر گردے کا کام ہے۔ میں نے اس کی وہ اجرت اپنے کاروبار میں لگا دی، اب کتنا عرصہ گزرا ہوگا، اور اس کی چھوٹی سی اجرت بہت بڑا مال بن گیا۔ اور ایک دن وہ مزدور پلٹ کے آیا، اس نے کہا آپ کی طرف میری اجرت رہتی ہے، ایک مزدوری رہتی ہے آپ کی طرف میری؟ میں نے کہا بالکل رہتی ہے۔ کہا وہ مجھے مزدوری دے دیں۔ میں نے کہا یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بکریاں، یہ لونڈیاں، یہ غلام، یہ سارے تیرے ہیں۔ مزدور نے کہا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہ مالک آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں تو اپنی اجرت لینے آیا ہوں۔ کہا یہ تیری اجرت ہے، تو آیا نہیں، میں نے تیری اجرت اپنے کاروبار میں لگا دی، اور اس کا نفع یہ ہوا، یہ سارے تیرے ہیں۔ مولا وہ مزدور سب کچھ لے گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے، اونٹ، گائیں، بکریاں، لونڈیاں، غلام، وہ سب ہانک کے لے گیا۔ مولا یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تیسری مرتبہ پھر چٹان سرک گئی، اب اتنی جگہ مل گئی، تینوں باہر نکل سکتے تھے، اللہ نے انہیں مصیبت سے نجات دے دی۔ یہ ہوتے ہیں اعمال کے اثرات۔ اعمال صرف ادھار نہیں ہیں، آج مسلمان نے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ادھار سمجھ رکھا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کی ایمانی کیفیات میں کمی آتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے زکوٰۃ دے دی، اجر بس وہیں ملے گا، یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کم بخت، یہاں سب سے پہلا تیرا مال پاک ہوتا ہے۔ احمق انسان، اس کے بعد تیرا مال بڑھتا ہے۔ کوئی صدقہ ایسا نہیں جو مال میں کمی کرے۔
ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی بارگاہ میں دیے جانے والا ایک صدقہ بھی ایسا نہیں جس سے مال میں کمی آتی ہو۔ یہی تو الذین یؤمنون بالغیب ہے، 100 روپے سے 2.5 روپے جاتے ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ ہوتی اعمال کے اثرات۔ آج ہمارے جو ایمانی کیفیات میں کمی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم نے دنیا کو نقد سمجھ لیا ہے، دین کو ادھار سمجھ لیا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، دین ادھار نہیں ہے، دین نقد بھی ہے ادھار بھی ہے۔ دنیا صرف نقد ہے اور کچھ بھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں صرف دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہی بات کی۔ انہی کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، جو دنیا دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں اللہ دونوں دے دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ایک مظلوم چل کے آیا ہے، اس کے پاس آپ کو دینے کی فیس نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کا ماجرا سن کے آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا کی قسم اس مظلوم کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ کی مدد دیکھیں۔ آپ پہ بھی نہیں، آپ کی نسل پہ، آپ کی نسل پہ بھی نہیں، آپ کی اوپر کی نسل پہ، نیچے کی نسل پہ اللہ برکتوں کی بارش کیسے برساتا ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے کے اندر دیکھ لے کہ وہ دین کی نمائندگی کس طرح کر سکتا ہے۔ بس میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، من گڑت بے سر و پا میٹھی کہانیاں سنانے کے لیے آپ کے پاس نہیں بیٹھا کہ میں ہر ایک کو خوش کروں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ سب سے بڑے منافق کی علامت ہے کہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں، بطور مقتدی صحابہ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، یہ صحابہ پر فٹ ہوتی ہے آیت، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف دڑکا دل میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ کلرک ہیں، آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں یہاں میں کون سا کام کروں گا تو دین کا غلبہ ملے گا۔ قطرہ قطرہ دریا، ہر ایک اپنی سیٹ بچانے کی فکر میں ہوتا ہے، ہر ایک بس نوکری کھری کرنے اور پیسے کھڑے کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ بیان یہاں سنتا ہے، تعاون کرنے کے لیے ایک لمحہ تیار نہیں ہوتا۔ سن لیا ہوگا بہت سے لوگوں نے، کوئی ضرورت نہیں کسی کے تعاون کی، تعاون اللہ خود کرواتا ہے، پھر ایسے کرواتا ہے، پھر دنیا دیکھتی ہے۔ آپ کے سامنے سے ایک چیز گزر رہی ہے اور آپ جیب میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پکڑے گا نہیں، خدا کی قسم پکڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں دین کی حمایت کرنی ہے تو پھر آپ کو دین کی حمایت کرنی ہوگی، اہل دین کی حمایت کرنی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں نہیں سوئی کی چبھن بھی نہ ہو، خطرہ بھی نہ ہو، بس میں جنت تشریف لے جاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نوکریاں نہیں بچانی پڑتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں فاسق فاجر سے دین کا کام لے لیتا ہوں، حدیث میں ہے میں فاسق فاجر سے دین کا کام لے لیتا ہوں۔ آپ نہیں اٹھیں گے، اللہ کھوکر صاحب کو کھڑا کر دیں گے، سمجھ آئی بات؟ یہ کھوکر صاحب نہیں اٹھیں گے، اللہ خاور صاحب کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ بھی کوئی نہ اٹھے گا، اللہ کسی فاسق فاجر سے کام لے لے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم دین میں کام آ جائیں، یہ ہے اخلاص، اور رمضان اخلاص پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ نماز میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، اور کیا کہتے ہیں حج میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، ہر ایک میں ریاکاری آنے کا امکان ہوتا ہے، رمضان میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ دبا کے کھائیں، تھوڑا ہونٹ اچھی طرح خشک کر دیں، روزہ ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کے آپ کا روزہ ہے،
کس کو کیا پتہ چلے گا آپ کا روزہ؟ سکول میں پڑھتے تھے، عمر نہیں تھی ابھی روزہ رکھنے کی، میرے سکول ٹیچر سمجھتے تھے یہ حافظ صاحب روزہ ہی رکھتا ہے، میں شرم کے مارے خاموش ہی رہتا تھا، بولتا ہی نہیں تھا، حالانکہ میرا روزہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب تک شریعت نے مجھے اجازت دی میں نے دبا کے کھایا، اللہ کا شکر ہے۔ جب شریعت نے لازم کر دیا پھر اللہ کا شکر ہے، پھر دوسروں سے بھی رکھوایا، خود بھی رکھا۔ جب شریعت اجازت دیتی تو کھائیں نا آپ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن مجھے شرم آتی تھی، اسکول ٹیچر سمجھتے تھے یہ روزہ رکھتا، میں روزہ رکھتا ہی نہیں تھا اس وقت بھائی، لیکن مجھے شرم آتی تھی اس وقت۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان میں ریاکاری نہیں ہوتی، تراویح میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری، یہ اخلاص سکھاتا ہے آپ کو۔ اب 2 روپے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا حاصل کیا ہے؟ بس یہ دیکھ لیں کہ ہم رمضان ہم نے گزار دیا، کیا وہ کیفیات حاصل ہیں؟ کیونکہ تقویٰ محض 20 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں، تقویٰ چند دن بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، تقویٰ چند دن نظریں نیچے رکھنے کا نام نہیں، تقویٰ نفس کی مستقل کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ وہ نفس کی مستقل کیفیت آپ کو حرام سے بچاتی ہے، آپ کے اندر اخلاص کو پیدا کرتی ہے، آپ کے کانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچاتی ہے، پورے دین کو عملی زندگی میں سامنے لا کے آپ عادت بنا دیتی ہے۔ دین عادت کا نام ہے، سمجھ لیں، شریعت طبیعت بن جائے۔ دین صرف نظریے کا نام نہیں ہے، اس نظریے کو عمل میں سمو دینے کا نام دین ہے۔ وہ دین آپ کی عادت بن جائے، بس اس کا نام دین ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی عادت بن جاتی ہے دین۔ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں علاقے کے کلچر میں داڑھی رکھنا کیا مشکل ہے، تو بھائی انہوں نے اپنے کلچر پہ اتنی محنت کی کہ داڑھی ان کے کلچر میں ہو گئی، تو نیکی آسان ہو گئی نا، اور کیا چاہیے؟ چند لوگوں نے اپنے کلچر پہ اتنی محنت کی، پردہ ان کے کلچر میں آ گیا نا، اور کیا چاہیے؟ پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کافر عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، کافر عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں کلچر میں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اسلام ہی آپ کا کلچر بن جائے، گھر کی عادتیں ہی کلچر میں تبدیل ہو جائیں، آپ کی ثقافت، آپ کا تمدن، تہذیب، سب کچھ اسلام ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو، پورے گھر کو فکر لگ جائے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن یہ کلچر نہیں ہے۔ تو اصل بات اخلاص کی ہے۔ رمضان پوری دنیا کو کھڑا کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، اس کے بعد رمضان گزر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ 11 مہینے امتحان لیتے ہیں۔ کیوں؟ رمضان میں تو بڑی آسانی ہے، ماحول کی آسانی، نیکی کی رغبت کی آسانی، گناہ سے نفرت کی آسانی، جنات کے قید کرنے کی آسانی، نفل کو فرض کرنے کے برابر آسانی، فرض کو 70 فرائض کے کرنے کے برابر آسانی، رزق میں فراوانی، یہ ساری آسانیاں تو اللہ ویسے ہی عطا کر دیتا ہے چونگے میں، یہ تو خود بخود مل جاتی ہیں۔ لیکن اب رمضان والی آسانی ہمیں میسر نہیں ہے۔ کوشش کریں مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیں، 13 رمضان، 14 اور 15، 13ویں 14ویں اور 15ویں جو ہے تاریخ، ایام 20 کے روزے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک بات آتی رمضان سے پہلے یہ فرض تھے۔ ہاں، نہیں رکھ سکتے کوئی ایک رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے کبھی پیر کا روزہ رکھ لیں، نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں جی، سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعے کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کوئی دن آسان اور روزہ رکھ لیں، ضروری بھی نہیں اچانک آپ اٹھیں، پتہ ہے سحری کا ٹائم ہے، دبا کے کھا لیا، پی لیا، آرام سے روزہ رکھ لیا، اس کے اثرات پھر اپنے اوپر دیکھ لیں، بڑے اثرات ہوتے ہیں، بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ان کیفیات کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔
تقوی نام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. بس دیکھ لیں تقوی کتنا. ایمان بالغیب ہے، اقامت صلاح ہے، جیب سے پیسے آسانی سے نکلتے ہیں، جزا اور سزا پہ یقین ہے، ختم نبوت پہ یقین ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. صرف چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر دینے کا نام نیکی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی ظاہری اعمال کا نام نیکی، اس ظاہری اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے ایمان لانا، اندر کی کیفیت کا نام. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی تو نیکی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کس پر ایمان لائیں. ایک دستور ہے جو خدائی ہے، انسانی نہیں ہے. ہم نے اسی خدائی دستور کی پابندی کرنی ہے، نماز میں بھی، اقتدار کی کرسی پر بھی، اختیار کی کرسی پر بھی. یہ ہے تقوی. تین چیزیں ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ تین الگ الگ ہیں. اقرار تو صرف زبان سے اقرار ہے کہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں آپ کا ایمان ہے. شہادت کیا ہے؟ شہادت زبان سے بھی گواہی، عمل سے بھی گواہی. ایک ہے میں اور آپ ایمان لے آئے، اب ایمان کا پتہ کیا چلے گا؟ آپ نے لوگوں کے درمیان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پتہ چل گیا یہ مسلمان ہیں. ایک شہادت ہے، علی الاعلان گواہی دینی ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی. عمل کیا ہے؟ ایمان والے عمل ہوں پھر یہ شہادت ہے. یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. سب سے پہلے ایمان ہی خدائی دستور پر ہے. سنا ایک دن پچھلے ہمارے جنس میں سے کسی نے کہہ دیا کہ نہ قرآن کو لازمی نہ قرار دیا جائے ورنہ لوگ کہیں گے بائبل کو بھی لازمی قرار دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. شہادت کیا ہے ایمان کی؟ مال خرچ کرنا. کب؟ یہ نہیں کہ 10 کروڑ جیب میں رکھیں چلو یار 1 لاکھ خرچ کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگلے دن پھر آ رہے ہیں. کہا نہیں، شدید محبت ہے، علی حب ہے. پھر بھی بندہ رشتہ داروں کو دے رہا ہے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسافروں کو بھی، والسائلین، مانگنے والوں کو بھی، وفی الرقاب، گردنیں چھڑا دینا، قیدیوں کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور ثابت قدمی دکھانا، صبر کرنا انتہائی شدید ترین حالات کے اندر. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اپنے ایمان کے قول و قرار میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. اور رمضان کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی. اگر رمضان نے میرے اور آپ کی کنجوسی کو ختم نہیں کیا، فکر کریں. رمضان میرے اور آپ کا ایمان نہیں بنا سکا، فکر کریں. رمضان کی وجہ سے اگر مجھے دوسروں کی بھوک محسوس نہیں ہوتی، پیاس محسوس نہیں ہوتی، فکر ہونی چاہیے. رمضان کی وجہ سے اگر میرے اندر صلہ رحمی پیدا نہیں ہوئی تو فکر ہونی چاہیے. یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ اردو میں صلہ رحمی بن گیا، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے. صلۃ الرحم، رحم مادر ہے نا، جہاں ہماری پیدائش ہوتی، جہاں سے ہم باہر آتے ہیں، رحم مادر. سمجھ آئی بات کی؟ اس رحم کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں رشتہ داروں میں. کچھ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ نامحرم رشتہ دار ہوتے ہیں. صلہ رحمی دونوں کے ساتھ ہے. کیا رمضان نے ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا کی ہے؟ نہیں کی تو فکر کریں. پھر رمضان حاصل نہیں ہو رہا. آج ساری بات اسی پر رہی ہے. اہداف کیا تھے، حاصل کیا تھا؟ ہدف کیا تھا، حاصل کیا ہوا؟ رمضان کی کیفیات موجود ہیں. یہی تقوی کا نام، لا الہ الا اللہ. چند ظاہری اعمال کا نام رمضان نہیں ہے، اگرچہ وہ ظاہری اعمال عبادت کے شعائر ہیں،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوپر سب سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لیکن ان اعمال کے اندر جان ہونی چاہیے، جان اخلاص کی، تقوی کی، تشکر کی. کس کے سامنے؟ جس ہستی کے پاس تکبر ہے، بڑائی ہے. اللہ اکبر، یہ ہے تقوی. دیکھ لیں ہیں کہ نہیں. پھر رمضان میں کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اتارا ہے تاکہ تم شکر کرو، اس لیے روزے رکھو. روزے رکھ کے قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرو. آج دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو محفوظ ہو. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تو 3-4 مشہور ہیں نا، باقی تو ان گنت ہیں. وحی کے ذخیرہ تو 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے. لوگ ایگزیکٹ تعداد بتاتے ہوئے پھرتے ہیں. اللہ مجھے توفیق دیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی پورا آپریشن ہونا چاہیے. لوگ میٹھے میٹھے بول سنا کے ایمان بگاڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ، ابھی میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ نہیں، قرآن پہ بات کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک کتاب محفوظ نہیں، صرف قرآن کریم محفوظ ہے. اس سے بڑا معجزہ دنیا میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، شکوک و شبہات آتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی قسم، شکوک و شبہات کو ختم کرنے کا قرآن سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. شد، مد، زیر، زبر، پیش، ایک ایک حرکت میں کوئی فرق نہیں. دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. معنی تو دور کی بات ہے، لفظ میں فرق نہیں ہے. سمجھائی؟ اور وہ حقیقتیں جو اس نے ہزاروں سال پہلے کی بیان کی، آج تک کوئی عقیدت جھٹلا نہیں جا سکی، نہ رہتی دنیا تک ممکن ہے. جو آئندہ کی خبر ہے، جو حال کی خبر ہے، جو ماضی کی خبر ہے، سب سامنے ہیں، ایک بھی آگے پیچھے نہیں. نہ کوئی ایسا قانون قرآن نے بیان کیا ہے جس کی امپلیمنٹیشن مشکل ہو، ناممکن ہو، پاسبل نہ ہو. اس سے بڑا کوئی زندہ معجزہ ہے؟ ارے دنیا کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ان کے سرچشمے خود خشک ہو چکے ہیں، ان کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کہاں جائیں؟ بائبل کی طرف جائیں، تورات، انجیل، زبور، کہاں جائیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. لہٰذا وہ صرف بائبل پہ حلف اٹھاتے ہیں، کام اپنا کرتے ہیں. ان کا قانون کیا ہے؟ ان کی نفسانی خواہشات ان کا قانون ہے. ایک آدمی برا کام کرتا ہے، اکوڑ سا لگتا ہے، 2، 3، 4، 5، 6، 10 آدھی سوسائٹی اس میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا پھر سوسائٹی کو فکر پڑ جاتی ہے، اب اسے قانون ہونا چاہیے، اب اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے. لہٰذا وہی دستور نفسانی خواہش کا جو ایک آدمی سے اٹھا تھا، وہ معاشرے سے ہوتے ہوتے وہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے، قانون بن جاتا ہے. یہ کل کائنات ہے. اور اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ معبود جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں. بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا. یو ٹی کے ایک پروفیسر تھے، بڑے سینئر، بعد میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے. کہنے لگے کہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے مجھے ایک دفعہ. کہتے میں پی ایچ ڈی کرنے جب انگلستان گیا تو کہتے وہاں ایک پادری تبلیغ کرنے کے لیے میرے پاس آئے، اور وہ پہلے ٹائم لیتے ہیں اور پھر آ کے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ مجھ سے ٹائم لینے آئے کہ میں نے آپ کے ساتھ دین پہ بات کرنی، عیسائیت پہ بات کرنی، اور میں نے انہیں ٹائم دے دیا. جب جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا. میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ دین پہ بات کریں گے، عیسائیت پہ بات کریں گے، کس کی روشنی میں بات کریں گے؟ انہوں نے کہا جی انجیل کی روشنی میں نے آپ سے بات کرنی. تو کہنے لگے، میں نے انہیں کہا میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں بات کروں گا. قرآن کریم کا تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک ہی نسخہ ہے. لہٰذا آپ اتنی مہربانی کر لیں، انجیل کا وہ نسخہ لے کے آ جائیں جو پوری دنیا میں ایک ہی، جس پہ سب متفق ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. کہتے پادری صاحب مڑ کے نہیں آیا. اتنی جان تو ہمارے اندر ہونی چاہیے نا بھائی. ایک سوال آ جائے ہم پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ کتنا جاندار سوال ہے. میں نے تو قرآن سے بات کرنی ہے جس کا ایک حرف آگے پیچھے نہیں. آپ انجیل کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ انجیل لے کے آئیں جس کا کوئی ایک حرف آگے پیچھے
نہیں، لاطینیوں کی انجیل الگ ہے، انگریزوں کی انجیل الگ ہے، برصغیر پاک و ہند کی انجیل الگ ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ رمضان میں قرآن اترا ہے. اب یہ بتائیں میرا اور آپ کا اس قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ بس قرآن کی حکمت آخر ہے. ہم نے یہ بات کی. یہ نہیں کہ قوم فرقہ واریت میں تبدیل ہو رہی ہے، قوم کے اندر جھگڑے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی حکمت پیش کریں، قرآن کو دبائیں، پیچھے کریں، چھپائیں، ہاتھ پہ یہودیوں کی طرح قرآن کی آیات پہ ہاتھ رکھ کے بالکل نہ دکھائیں، صرف محبت کا ورق دکھائیں. قرآن نے جن سے دشمنی اور عداوت کا اعلان کیا ہے اس پہ آپ ہاتھ رکھے دکھائیں نہ. نہ قوم پہلے ہی جھگڑالو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہوتا مریض کے مرض کو چھپائے یا صحیح علاج نہ کرے. ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک مریض کو بتا دے تجھے یہ بیماری لگ چکی ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے. ہمیں بیماری لگ چکی ہے، ہماری بیماری کا علاج قرآن ہے، انبیاء کی دعوتیں ہیں، نہ یہ کہ اس پہ ہاتھ میں رکھ کے اپنی جھوٹی موٹی حکمتیں ہیں. قرآن کی گولی کڑوی ضرور ہے، کڑوی نہ ہوتی تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کڑوی گولی نگل لے نا، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ افاقہ ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک رہتا ہے، ناممکن، وہ مثال بن جاتا ہے بندہ. کڑوی ضرور ہے لیکن اس سے جو افاقہ ہوتا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یہ نہیں کہ قرآن میٹھی گولی آپ دے دیں، نہیں، ایسا ہوتا تو پوری دنیا ایمان لے آتی. ہم نے قوم کا مزاج یہ بنا رکھا ہوا ہے بس میٹھی میٹھی باتوں پہ سر دھونے. نہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہی نہ کرو جو اس کے مزاج نازک سے ٹکرائے، باڑ میں جائے اس کا مزاج. میں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے. باڑ میں جائے میرا مزاج، میں نے اپنے سامنے قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے. اگر میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں عمل نہیں کر سکتا تو میں قرآن کی آیات پہ سمجھ آئی. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہود و نصارہ میں تو ایسے بھی تھے اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے، اور باقاعدہ وہ اپنی آسمانی وحی کو چھپاتے بھی تھے. آج ہم چھپانے لگ گئے ہیں. آج ہم یہ بتا دیتے ہیں محبت اللہ کے لیے، آج ہم یہ بتاتے ہوئے کتراتے ہیں نفرت بھی اللہ کے لیے ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے. سوالات اٹھیں گے، تشفی کرائیں لوگوں کو کہ اس دشمنی کا مطلب کیا ہے. اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفار سے ہمدردی ختم کریں، رواداری ختم کریں. رواداری رہے گی، ہمدردی رہے گی، آپ ان کو کھینچ کے دین کی طرف لائیں گے. جتنی آپ کے دل میں اللہ کے لیے دشمنی ابھرے گی اتنی ہی زور سے آپ کے اندر ہمدردی ان کے بارے میں بیدار ہوگی کہ آپ چاہیں گے کہ یار یہ میرا ہمسایہ، یہ میرا بھائی کفر و شرک کی غلاظت سے نکل کے دین کی طرف آ جائے. تو رمضان آپ کو قرآن سے جوڑنے آیا تھا. بس آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن سے ہم کتنے جڑے ہیں. رمضان اس لیے آیا تھا اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو. بس یہ دیکھ لیں میرے شب و روز کی زندگی میں مجھ پر اللہ کی بڑائی کتنی چھائی ہوئی ہے. میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، ملاوٹ تو نہیں کرتا. میں دکان پہ بیٹھا ہوں، نقلی اصلی مال ملا کے دیتا تو نہیں. بعض کمبخت لوگوں نے تو فتوے بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن فتوے لینے کا مطلب یہ نہیں کہ فتویٰ دینے والے نے غلط کیا. یہ بھی سنیے کس طرح فتوے لیتے ہیں. کہتے ہیں جی میرے پاس مال ہے، اس میں اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے، دونوں ہیں. مطلب چائنا میڈ لیا ہے یا جرمن کا مال ہے. اب چائنا کا بھی بنا ہوا مینوفیکچرنگ ہوئی ہے، اصلی نقلی مکس کر دیا. کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1 نمبر بھی ہے 2 نمبر بھی ہے، ہم دونوں دیتے ہیں، لیکن گاہک کو بتا کے دیتے ہیں یہ 1 نمبر ہے یہ 2 نمبر ہے. اب مفتی صاحب بیچارے کو کیا پتا، وہ کہتا اچھا یہ تو آپ عیب بتا کے دے رہے ہیں، اگلے کو بتا کے دے رہے ہیں یہ 2 نمبر، ٹھیک ہے. ارے بھائی مفتی صاحب پوچھو یہ 2 نمبر تیرے پاس آتا کہاں سے ہے، آیا کہاں سے تیرے پاس. ایک تو یہ کہ اچانک تیرے پاس مال ہے کہیں سے ہے یا جو بھی آ گیا مجھے وراثت میں ملا جو بھی ہو، وہ ایک الگ بات ہے. ایک کہ آپ نے 2 نمبر مال کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، ٹھپے پہ ٹھپا لگاتے ہیں آپ اور 1 نمبر کے ساتھ مکس کرتے ہیں، یا چائنا سے ادھر ادھر سے 2 نمبر مال منگواتے ہیں مکس کرتے ہیں.
گاہک کو بتاتے ہیں یہ 2 نمبر ہے. گاہک کو بتانا اللہ ذوالجلال کی قسم کافی نہیں ہے. کیوں؟ جس گاہک کو دے رہے ہیں وہ تھوک میں لے رہا ہے اور اس نے اپنی دکان پہ جا کر پھر گاہکوں کی کھال اتارنی ہے. سرگودا کا بیوپاری لاہور میں آ کے بادامی باغ اترتا ہے اور یہاں سے 2 نمبر مال اٹھاتا ہے. حضرت داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 نمبر مال ہے، یہ 1 نمبر مال ہے. خوش ہو جاتا میں نے حلال کمایا. نہیں، وہ اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہے. یہ 2 نمبر مال اٹھا کے جب سرگودا دکان میں پرچون کی دکان میں بیٹھتا ہے، اس 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچتا ہے. آپ جو 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے، آپ اس کے لیے پورے سہولت کار ہیں. کیا سہولت کار کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ بس یہ دیکھ لیں رمضان نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ کی بڑائی کتنی قائم کی ہے. آخری بات، رمضان مجھے اور آپ کو اللہ سے جوڑنے آیا. میں نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے بھی شاید بات کی تھی، جتنے مرضی اللہ کو آپ 7 پردوں میں لے جائیں، لیکن وہی بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ کو پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا. رمضان اللہ کو آپ کو ڈائریکٹ ریلیشن شپ قائم کرنے آیا تھا. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ سحری کھا رہے ہیں، آپ افطار کرنے لگے ہیں، پورے دن کی آپ کی سرگرمیاں ہیں. براہ راست اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا ہے کہ میں کھا لوں گا اللہ کو پتہ چلے گا. بس یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ آپ کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیفیت حاصل ہو رہی ہے جو کسی محبوب سے بات کرتے ہوئے آپ کو ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے، کسی اپنے سے ملتے ہوئے آپ کو کیفیت حاصل ہوتی ہے. آج بھی اسی طرح جانماز بچھاتے ہیں، رمضان کی کوئی آدھی کیفیت مل جاتی ہے تو الحمدللہ شکر کریں، وگرنہ فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.